بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل دوم در واجبات نماز۔ عزیز طلباء، نام حق کا 22واں سبق پڑھنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فصل دوم دوسری فصل کا ذکر فرمایا۔ در واجبات نماز، نماز کے واجبات کے بیان میں، نماز کے واجبات نماز ہا ہفت است زاں کے از مصطفیٰ چنی رفت است۔ واجبات نماز، نمازوں کے واجبات، نماز جمع ہے، نماز ہا جمع ہے نماز کی، نماز کی، تو نماز ہا کا معنی ہے نمازوں، نمازوں کے واجبات ہفت است 7 ہیں، نمازوں کے واجبات 7 ہیں۔ زاں کے از مصطفیٰ چنی رفت است، کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح آئے ہیں۔ رفت کا معنی ہوتا ہے جانا، رفت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جانا، تو رفت است، اس کا یہاں با محاورہ ترجمہ جو کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، زاں کے معنی کیونکہ اسی طرح مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رفت است ثابت ہے۔ فاتحہ دم سورہ قرآن در دوئی اول از فریضہ بخواں۔ اب ان واجبات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا واجب ہے سورۃ فاتحہ شریف پڑھنا، دم سورہ قرآن اور قرآن پاک کی کسی سورت کا ملانا، یا کم سے کم 3 آیات کا ملانا جو ہے یہ واجب ہے۔ نوافل اور سنت میں فاتحہ کے ساتھ بھی سورت ملائی جائے گی۔ نفل، سنت، عید اور وطر کی تمام رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا کیا ہے؟ یعنی نوافل کے اندر، سنت کے اندر، عیدین اور وطر کی تمام رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائی جائے گی۔ سورت ملانا کیا ہے؟ یہ واجب عمل ہے۔ غور کریں ذرا، فاتحہ دم سورہ قرآن، پہلا واجب ہے سورۃ فاتحہ شریف پڑھنا، پھر اس کے ساتھ سورت کا ملانا۔ در دوئی اول از فریضہ بخواں، تو فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں بخواں تو پڑھ، بخواں کا معنی کیا ہے؟ تو پڑھ، یعنی یعنی سورۃ فاتحہ شریف کو اور ساتھ سورت ملانے کو فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں تو پڑھ، ٹھیک ہے؟ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائی جائے گی، اور فرض کی آخری 2 رکعتوں میں سورت کے ساتھ فاتحہ کے ساتھ سورت نہیں ملائی جائے گی، یعنی سورت فاتحہ کے ساتھ سورت نہیں ملائی جائے گی۔ لیک اندر تطوع سنت سورہ بفاتحہ بکن دمت۔ لیک اندر، لیک جو ہے میں نے بتایا تھا پہلے بھی، یہ لیکن کا مخفف ہے۔ تطوع نفل کو کہا جاتا ہے، تطوع کسے کہتے ہیں؟ نفل کو۔ دمت میں تا خطاب کے لیے ہے، کیونکہ کلام عرب میں دمت تا کے ساتھ ملانے کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ تطوع نفل کو کہتے ہیں اور سنت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بکن جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے، کردن مصدر سے، بمعنی کرنا، کر۔ لیک اندر تطوع سنت سورت بفاتحہ بکن دمت، لیکن تو اپنے نفل اور سنت میں فاتحہ کے ساتھ سورت ملا، فاتحہ کے ساتھ کیا کر؟ سورت ملا۔ کا آخرین چو اولی باشد سورہ با فاتحہ کری باشد۔ کاف جو ہے یہ اکثر مثل کے معنی میں آتا ہے یا طرح کے معنی میں آتا ہے۔ آخر، آخری کو کہتے ہیں آخری نش، آخری کا معنی ہے آخر میں۔ شین میں نہ اس کے، چو میں نہ مثل، اولی میں نہ پہلے والی، باشد میں نہ ہو۔ سورت بفاتحہ، فاتحہ کے ساتھ سورت، کرین باشد ملی ہوئی ہو۔ ترجمہ سمجھے، کا آخرین چو اولی باشد، پہلی رکعتوں کی طرح جو آخر میں فرض کی 4 رکعتیں جو ہیں سورت فاتحہ کے ساتھ سورت نہیں ملائی جاتی، آخری رکعتوں کی طرح
آخری رکعتوں کی طرح مثل اولین کے ہو، مثل اولین کے ہو، یعنی آپ اس کو آسان انداز میں سمجھیں کہ جس طرح آخری رکعتوں میں فرض کے اندر جو آخری رکعتیں ہیں ان میں سورت کے ساتھ سورت فاتحہ کے ساتھ سورت نہیں ملائی جاتی، ٹھیک ہے، تو جو سنتے اور نوافل ہوتے ہیں ان میں آخری رکعت میں بھی سورت فاتحہ کے ساتھ سورت ملائی جاتی ہے۔ تو ترجمہ پھر آپ سمجھے ذرا، کا آخرینش چو اولی باشد، کا آخرینش جو اولی باشد، ان کا آخر جو ہے، ان کا یعنی نوافل اور سنت کا جو آخر ہے وہ مثل پہلی رکعتوں کے ہو، ایسے ترجمہ سمجھے کہ سنت اور نوافل میں ان کا جو آخر ہے، یعنی فرضوں کا آخر تو ہوتا ہے کہ سورت فاتحہ کے ساتھ ہم سورت نہیں ملاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سنت اور نوافل کے اندر ان کا جو آخر ہے وہ چو اولی باشد پہلی رکعتوں کی طرح ہوگا، ٹھیک ہے۔ سورہ با فاتحہ، فاتحہ کے ساتھ سورت کرین باشد ملی ہوئی ہو، در بلندی بلند باید خواند و آنچ پست است پست باید خواند۔ در بلندی کہتے ہیں جن نمازوں کے اندر بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے، بلند باید خواند ان میں بلند آواز سے پڑھنا چاہیے، وہ آنچ پست است جن نمازوں میں آہستہ یعنی سری نمازیں ہیں ان میں آہستہ آواز سے قرات کرنی چاہیے۔ اچھا، بلند آواز سے کون سی نمازیں ہیں جن میں قرات کی جاتی ہے؟ نماز فجر ہے اور نماز مغرب ہے اور نماز عشاء ہے، ان میں بلند آواز سے قرات جو ہے وہ کی جاتی ہے، اور اسی طرح جو آہستہ آواز سے نمازیں پڑھی جاتی ہیں وہ ہیں نماز ظہر اور نماز عصر۔ در بلندی بلند باید خواند، جو بلند آواز والی نمازیں ہیں ان میں بلند آواز سے قرات کرنی چاہیے، جو سری نمازیں ہیں ان میں آہستہ آواز سے قرات کرنی چاہیے۔ قاعدہ اول از وجوبات است بعض در آخری تحیات است، قاعدہ اول پہلا قاعدہ جو ہے از وجوبات است واجبات سے ہے، نماز کے اندر جو 4 رکعت والی نماز ہو اس میں پہلا قاعدہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وجوبات میں سے، یعنی واجب ہے وہ پڑھنا، اور آخری قاعدہ جو ہے وہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ بعض در آخری تحیات است، پھر آخر میں تحیات پڑھنا ہے، آخر میں یعنی آخری التحیات جو ہوگا اس میں مکمل پھر التحیات پڑھا جائے گا، پھر درود شریف بھی پڑھا جائے گا، اس کے ساتھ دعا بھی پڑھی جائے گی۔ نیز در وطر شد قنوت ایاں بعض تعدیل جملہ ارکان، نیز میں نہ بھی، در میں نہ میں، وطر میں نہ وطر، شد میں نہ ہو، قنوت میں نہ قنوت، دعائے قنوت، ایاں میں نہ ظاہر، بعض میں نہ پھر، تعدیل میں نہ آہستہ، تعدیل کا معنی کیا ہے؟ آہستہ، جملہ ارکان کہتے ہیں تمام ارکان کو۔ پھر وطر میں قنوت بھی ظاہر ہو، وطر میں قنوت بھی یعنی وطر کے اندر قنوت بھی پڑھی جائے گی۔ بعض لوگ جو ہیں وہ نماز فجر میں بھی قنوت پڑھتے ہیں، لیکن اہل سنت و جماعت حنفی مکتبہ فکر کے مطابق قنوت جو ہے وہ صرف وطر کے اندر پڑھی جائے گی۔ تو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ قنوت جو ہے وہ وطر میں ظاہر ہو یعنی پڑھی جائے۔ بعض تعدیل جملہ ارکان، پھر تمام ارکان کو تم اطمینان سے ادا کرو، آہستہ سے ادا کرو، اس میں جلدی نہ کی جائے، اطمینان کے ساتھ ادا کیا جائے۔ لیک در عید واجب افزاید، زاں کے تکبیر عید میں باید، لیک جو ہے یہ لیکن کا مخفف ہے، عید جو ہے مسلمانوں کے خاص خصوصی دن اور جشن کو کہا جاتا ہے۔ واجب افزاید، واجب میں نہ واجب افزاید میں نہ زائد ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن عید میں ایک واجب جو ہے اور زائد ہے، زاں کے تکبیر عید میں باید، کیونکہ عید کی تکبیریں جو ہیں وہ کہنی چاہیے۔ ترجمہ اس کا پھر سمجھیں، لیکن عید میں ایک واجب جو ہے وہ زائد ہے، کیونکہ عید کی تکبیریں بھی چاہیے، عید کے اندر جو ہے وہ زائد تکبیریں جو ہیں وہ کہی جائیں گی، ٹھیک ہے، عید نماز کے اندر۔ تو ایک واجب جو ہے اس میں اضافی کر دیا گیا ہے۔ عزیز طلباء، یہ نماز کے واجبات کے
پر مشتمل سبق تھا، 22واں سبق نام احکام نے مکمل پڑھ لیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔